ڈاکٹر امرین صاحبہ کی غزل ہے یقیناً اس کا مطلب ہی اور تسلسل میں ایک دو شعر جو ہے وہ ان کی اس لہر اور جو وبائی معاملات چل رہے ہیں اس پر بات ہو چکی ہے، یقیناً وہ لوگ کر چکے ہیں، اور ایک تمدیدی فضا ہے، اور اس سے مزید میں کیا اس میں عرض کروں، باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن وقت کا کیونکہ تنگی کا معاملہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فضا سے متاثر ہوئی بھی تازہ کاری کے ساتھ اور تازہ معاملات پر ایک تازہ غزل پیش کی گئی ہے، اور اس میں تازگی کا احساس جو ہے وہ ہر شعر میں دامن کش ہے۔ یہ میرا خیال ہے سب سے مختصر ترین میں یہی بات کہہ سکتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ آپ نے وقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے تو بہت زیادہ وقت کا خیال کر لیا کو انہوں نے کتے میں سمیٹ دیا۔ اچھا واہ، مسعود قمر صاحب نے پڑھ لی غزل؟ جی میں تو ابھی آیا ہی ہوں، میں نے تو دیکھی بھی نہیں۔ ارے تو غزل تو حلقے موجود ہے مسعود قمر صاحب، کیا ہو گیا؟ چلے اب کر لی بات، میں اب پھر بعد میں غیر رسمی اجلاس میں کر لیں گے بات۔ آپ ایک ضرور چاہیے یہ صاحب سے بعد آپ صاحب سے دیکھا آپ نے جی جناب صدر کی اجازت سے میں سمجھتا ہوں بڑی بھرپور گفتگو ہوئی ہے جناب صدر، اور پھر ڈاکٹر آفتاب مستر کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ بات بنتی نہیں ہے کہ میں اس غزل کے تعلق سے، چونکہ انہوں نے جو ہے وہ غزل کی تکنیکی صورتحال پہ بھی بھرپور گفتگو کی، بہور کے حوالے سے بھی بات کی، اور پھر انہوں نے جس اختصار سے اس غزل کی صفات بیان کر دی ہیں وہ دریا کو کوزے میں سمیٹنے کے مترادف تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ساری بات شاید اس لیے بھی ہوئی ہے کہ جناب صدر یہ ہمیں ماننا ہی چاہیے کہ ڈاکٹر ہنا کی یہ غزل جو ہے بڑے استادانہ رنگ میں لکھی گئی ہے، یہ غزل کہی گئی ہے اور یہ کہنا آسان نہیں ہے۔ اور دیکھیے اسی حوالے سے کتنے اشعار کا حوالہ آیا، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں یہ کہنا چاہیے کہ بڑی ایک اسٹریم آف کانشیسنس جس کو کہیں گے، تو وہ اس رنگ میں یہ انہوں نے غزل کہی۔ تو اور پھر یہ بھی ایک استادانہ رویہ ہے جناب کہ غالب کا نام بھی لیا گیا، میر کا بھی، تو وہ جو ہے یہ کیا رنگ ہے کہ یہ بڑی شاعری کا ایک یہ بھی کمال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا جناب صدر، جب میں بڑی شاعری کہتا ہوں تو میرا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ٹوٹیلٹی میں ہی یہ یعنی کوئی ماسٹر پیس ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اور غزل میں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک آدھ شعر کا ہی بڑا شعر ہو جانا، اس سطح کا شعر ہو جانا کہ ہے مقرر لب ساقی پہ سلا میرے بعد، یا جو ہے وہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، مثال میں دے رہا ہوں۔ اس طرح کے مصروں کا آنا جو ہے وہ، یا جو ہے وہ اقبال کا کہ وہ نہ محمل آیا نظر نہ ناقہ فقط گفتہ غبار دیکھا، سوارے محمل کی جستجو میں ہزاروں دشت طلب میں دوڑے۔ تو شاعری بھی خصوصی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں وہ دشت طلب میں دوڑنے کے مترادف ہے، اور وہ جو ہے یعنی اس سطح پہ تخلیقی سطح پہ، تو اگر اس میں اس طرح کا شعر کہا جاتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ استادانہ رنگ کے ساتھ یعنی کوسچن ریز کرنا، بڑی شاعری ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ کنکلوڈ نہیں کرتی، کنکلوژن میں بھی امکانات ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں، یعنی اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں جو ہے وہ ان کے یہاں ایک تو یہ بھی نظر آئی کہ جو ہے وہ تمام اشعار اپنا ایک الگ الگ جو ہے وہ رویہ رکھتے ہیں، اور بہت بامانی اور بہت جو ہے وہ کریٹو بھی اور امکانات رکھتی ہیں۔ دیکھیے جیسے جو ہے وہ جس سمت لے چلی یہ ہوا ہم ادھر گئے، جناب صدر میں نے اس لیے بھی کہا تھا کہ یہ استادانہ رنگ ہے، ان کے یہاں ایک چستی پائی جاتی ہے، ایک پختگی آ رہی ہے، ایک ایسی ارتقائی صورت اس غزل میں نظر آئی کہ ادھر گئے ہم شاید استعمال نہیں کرتے، یہ یعنی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس کا جب تک فوری اور فطری اظہار نہ ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے جس طرح سے کہہ ڈالا کہ جس سمت لے چلی یہ ہوا ہم ادھر گئے، جو لوگ آس پاس سے جانے کدھر گئے، واہ
یعنی یہ کہ جو ہے وہ ایک طرح سے جو استادانہ ایتھوس ہے اس کی بھی تائید نظر آئی ہے کہ چلے ہیں اپنی سر خوشی سے آئے. جی جی ادھر چلے. ہاں جی کیا ہے وہ سر ندیم جو ہے چلے ہیں ادھر بھائی. ہاں جی اچھا تو یہ میرے پاس پھر کیا ہے؟ یہ بھی وہی اس کی بہر ہے. وسعت بہر وہی ہے لیکن درد اس کی. کی وسعت نظر آ رہی ہے اس میں جو ہے وہ درد. وسعت پذیری نظر آ رہی ہے جناب صدر جی جی کہ جس سمت لے چلی یہ ہوا ہم ہم ادھر گئے گئے. جو لوگ آس پاس تھے جانے کے در گئے. یہاں سے انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ جو ہے وہ جو آئے تو صحیح اپنی لیکن یہ ساتھ میں ایک جو ہے کرٹیکل پیراڈائم بھی نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ آس پاس تھے جانے کے در گئے. تو یہ جو ہے وہ یہ اس میں جو ہے ذو معنویت انہوں نے ہر شعر میں رکھی ہے اور ان کی نظر سے آج ملی یوں میری نظر ازبر جو عید تھے ہمیں سارے بکھر گئے. تو یہ جو ہے وہ جو مجموعی صورتحال بھی اچھی شاعری کا تو جناب صدر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ میرا خیال ہے تشریح کرنا مناسب نہیں ہوتا. اس کی حوالے سے جو ہے وہ اس کے وہ اشارت ہی ہوتی ہے. تو اشارت میں یہ سبھی آ جاتا ہے کہ یہ عید جو ہے وہ ازبر عید ان معنوں میں بھی بکھر جاتے ہیں جب صورتحال ایسی ہو ایک ایسی قیامت کی گھڑی ہو قیامت دے تو وہ صغرا کی گھڑی ہو صورتحال کیونکہ جو ہے وہ پھر ایک اور بھی زمین ہے ستاروں سے اس طرف جس کی تلاش میں کئی آشفتہ سر گئے. واہ کیا کہنے. اسی طرح سے دیکھیے کہ کچھ حشر بھی بپاتا رگے جہاں میں رات دن سودا بھی سر میں ہم تو لیے در بدر گئے. کیا کہنا. بہت عمدہ شعر ہے بہت بامانی بہت بھرپور اور تخلیقی سطح پہ بھی بڑا جو ہے وہ آراستہ بھرپور. اچھا اور یہ دیکھیے مل کر اسی سے زیست کا مطلب ملا ہمیں یوں تو یہاں پہ آئے کئی نام ور گئے. کئی نام ور کا بھی بڑا اچھا استعمال ہے. اور یہ جو ہے درپیش راہ میں جو ہمیں کربلا ملی ذکر حسین کرتے چلے چشمے تر گئے. چشمے تر گئے. سبحان اللہ. بہت 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 ہی بھرپور ہے. اور یہ جو ہے وہ اس غزل کے اندر ایک الگ اپنا رخ رکھتا ہے بہت خوبصورت جو ایک طرح سے ٹوٹیلٹی میں فضا کے تعلق سے جو ہے وہ جو ہے ادھر ہی جو ہے بات چلی جاتی ہے کہ جو ہے وہ چشم تر اور ذکر حسین. تو اس موسم وبا نے دیے موسم وبا بھی باندھنا جناب صدر آسان نہیں ہے. میں آپ سے انہوں نے یہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہینا جی کہہ رہا ہے اور ڈاکٹر ہینا کے حصے میں یہ آیا کہ انہوں نے باندھا کس موسم وبا نے دیے دائمی سے دکھ کچھ میرے آفتاب نما لوگ. موت جی جناب صدر موت صرف فزیکلی نہیں ہوتی موت کی بڑی صورتیں ہوتی ہیں. یہاں صورتحال تو ایسی ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ بھی ایک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بہت سے جو مینار تھے ایک اعتبار سے وہ بھی ان میں بھی ٹوٹ ہوئی اقدار میں ٹوٹ ہوئی اور جو ہے وہ نئے تہذیبی رویے سامنے آ رہے ہیں. پورا جو ہے آپ کا جو یعنی کہنا چاہیے کسی طور کچھ عرصہ پہلے جو فرسودہ روایات تھیں وہ جو ٹیبوز تھے ان کا جو ہے وہ ٹوٹنا ایک صورت اس میں ایک مجھے امکانی صورت نظر آ رہی ہے. تو میں اس کی زیادہ تشریح نہیں کہوں گا یہی کہوں گا کہ میں یہ ایک بہت ہی بامانی ڈائمینشنل اور اچھی کاوش ہے اور خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر ہینا مسلسل جو ہے وہ کاوشی فہم کر رہی ہیں. میں انہیں اس پہ مبارکباد دی. تاریخ کی جو غزل ہے جو یہاں انہوں نے پیش کی اور تنقید میں پیش کی میرے خیال میں ایک بہت مضبوط غزل اور ایک زیب صاحب نے تو اسے ایک رنگ استادانہ بھی کہہ دیا. اور جب استادانہ رنگ ہم تنقید میں یا اس طرح کی باتوں میں کرتے ہیں یا اصطلاح لاتے ہیں تو اکثر اوقات اس میں ایک بلیغ طنز بھی موجود ہوتا ہے کہ اچھا تو اب یہ جو ہے وہ شاعر یا شاعرہ جو ہے وہ ایک استادیاں بھی دکھا رہی ہیں اپنے کلام میں یا اس میں کچھ ایسے فنی پہلو بھی لے کر آ رہی ہیں جو کہ استاد ہی لا سکتے ہیں یا مجھے ہوئے لوگ یا لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ زیب صاحب نے اس کو اس طرح اس کا یہ کوئی استعمال کیا ہو. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کو داد دی ہے کہ ڈاکٹر ہینا برین طارق جو ہیں ان کے جو ان کے فن کی صورت حال ہے
उसमें बतदरीज एक बढ़त हो रही है, और ऐसी बढ़त हो रही है जिसकी हम उनसे तवक्को हमेशा से रखते रहे हैं। और ये एक ताज़ा गज़ल है। ताज़ा गज़ल इन मानों में भी है कि ये ताज़ा तरीन जो हालात हैं हमारे तरफ, पूरी दुनिया इस वक्त जिस कर्ब में मुब्तला है, जिस खौफ में मुब्तला है, और जिस अजाब में मुब्तला है, या जिस कैफियत में मुब्तला है, इस गज़ल में उसकी जानिब बहुत वाज़ेह इशारे हैं। और मौसम वबा वाला शेर जो है, कुछ मेरे आफताब नुमा लोग मर गए, और ये जो पूरा शेर है ये बहुत मेरा ख्याल है कि इस जो अहद है पूरा, जो कर्ब है पूरा, उसकी बहुत अच्छी तर्जुमानी ये शेर करता है। और इसके अलावा एक जो सारे ही शेर हैं मसले समेत, जो गज़ल जिस तरह आगाज़ होती है फिर आगे बढ़ती है, और जो गज़ल आज हम जदीद गज़ल जिसको कहते हैं, जिसमें इशारियत भी है और इमायत भी है और असर हाजिर भी है, और उसमें जो असरी मसाइल हैं, जो कर्ब है असरी मसाइल का वो भी है, असरी मसाइल का जो कर्ब और जबर वो सब कुछ मौजूद है। और एक इंसान जो ज़िंदगी गुजार रहा है, उस ज़िंदगी के साथ जो मुंसलिक उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी झलक जो है हमें इस गज़ल में नज़र आती है। डॉक्टर हिना अमरी तारिक की है, और एक भरपूर गज़ल है। वो जो बहर की बात हुई थी वो मैंने इसलिए की थी कि डॉक्टर आफ्ताब मुर्सद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने बहुत आलिमाना गुफ्तगू की, और हमारा जो इल्म है उसमें भी इजाफे किए उन्होंने, और बहुत खूबसूरती के साथ कम वक्त में उन्होंने बहुत सारे इशारे इस ज़िम्न में किए। और मेरा मकसद भी यही था कि वो थोड़ा सा हमें इस बहर के बारे में और बहर से मुंसलिक चीज़ों के बारे में बताएं। ये गज़ल ताज़ा है, या ताज़गी है, इसके अंदर एक इमायत है, इशारियत है, कैफियत है, जज्ब है, और असर हाजिर है इसमें। और एक इसमें जो शेर आया है कि दरपेश राह में जो हमें करबला मिली, ज़िक्र हुसैन करते क्या है चले, वो, जिक्र हुसैन करते जी? चले, जिक्र हुसैन करते चले चश्मे तर चले, गए। ज़िक्र हुसैन करते चले चश्मे तर चले। ये बहुत ही अहम शेर है। ये जो एक हमारे असर की करबला है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गज़ल में मनक़बत के शेर या कुछ और इस तरह की चीज़ों के बारे में बाज़ औक़ात जो है थोड़ा सा क्वेश्चन उठा देते हैं। मेरा ये ख्याल है कि आज की गज़ल जो है उसमें इतनी वुसअत है, और तसव्वुफ़ हमारे यहाँ अब से नहीं है, हमारे यहाँ फ़ारसी रिवायत से चलता हुआ आया है तसव्वुफ़, और हमारे यहाँ भी बढ़ता जाता है। जदीद गज़ल में भी उसकी झलकियाँ नज़र आती हैं। और करबला और ज़िक्र हुसैन, ये तो इतने बड़े आफाकी अलामतें हैं और इख्तियारे हैं कि इनका जो ज़िक्र है वो हमेशा बहुत मजबूत करता है। अगर गज़ल में ये ज़िक्र आ रहा हो, ज़िक्र हुसैन आ रहा हो, और जो अक़ीदत की एक कैफियत है, और ज़िक्र हुसैन करते चले चश्मे तर चले, यहाँ सफ़र रुक नहीं रहा है, बल्कि वो सफ़र उस करबला की जानिब चल रहा है। तो ये बहुत एक खूबसूरत बात है और बहुत हौसला मंदी वाली बात है। और इसमें जितने भी अशार हैं, अजबर वाला शेर जो था, अजबर हमें जो अहद थे, क्या है वो, सारे बिखर गज़ल गए। है नहीं असल में, सारे बिखर गए। ये शेर भी बहुत उम्दा है, और ये एक बदलती हुई कैफियत और बदलते हुए हालात के दरमियान जो दो लोग हैं जिनके दरमियान कोई अहद व पैमा हुए हैं, और अब वो एक और आलम में मिले हैं, और जब उनकी निगाहें मिली हैं तो मालूम हुआ है कि उनकी निगाहों के मिलने के अंदाज में ये बात मालूम हो गई कि अब वो दोनों मुख्तलिफ समतों में कहीं जा रहे हैं, अब हालात बदल चुके हैं। तो वो जो सारे अहद हुए थे और जो सारे अजबर थे, अब उनकी कोई मानवियत भी नहीं रही है। तो इस तरह ये सारे शेर जो डॉक्टर हिना अमरी तारिक के हैं वो गहरे हैं और बामानी हैं, और आपस में बहुत जुड़ाव रखते हैं, मतले समेत और आखिरी शेर तक। एक बहुत भरपूर गज़ल है, और जो लोग शायद ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी किताब तक जो सफ़र किया है, और बहुत सारे शोरा जो हैं अपनी पहली किताब के बाद एक सांस ले लेते हैं लंबी, और सोचते हैं कि अब पहले इस किताब को जो है बहुत ज़्यादा फैला दें या इनकी गज़लों को फैला दें। तो मैं देखता हूँ गाए कि डॉक्टर हिना जो हैं वो ताज़ा तरीन शेर, गज़लें और नज़में वो कह रही हैं। तो मीन्स के शायरी उनके लिए मसला है, मशगला नहीं है।
اور وہ بہت انوالو قسم کی شاعرہ ہیں، بہت سنجیدہ قسم کی شاعرہ ہیں، اور وہ شاعرات جو ہمارے ہاں ہیں، موجود ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ اس طرح ہیں، نہ تو وہ خود اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، نہ تو اپنے عہد کو سمجھتی ہیں، نہ تو اپنی روایت کو سمجھتی ہیں، نہ تو جدید شاعری کو سمجھتی ہیں، نہ تو فنی رویوں کو سمجھتی ہیں. تو ایسی بہت بڑی بھیڑ میں ڈاکٹر ہنا عمری جو طارق جو ہیں وہ ایک بہت روشن ایک امید ہے ہمارے لیے، اور ایک ہمارے لیے خوش امیدی ہے کہ وہ لٹریچر میں ہے موجود، اور ان سے ہمیں بہت زیادہ توقعات ہیں، اور ان کا جو ایک مستقبل ہے یقیناً تابناک ہوگا اگر وہ اسی نہج پر اپنے آپ کو آگے بڑھاتی رہیں اور اپنے مطالعے، مشاہدے، تجربات اور فنی استحکام کی طرف بڑھتی رہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے اور بہت اچھی غزلیں اور نظمیں، اور اس کتاب سے بہت اچھی کتاب، بہتر کتاب جو ہے ان کی آئندہ آئے گی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام احباب کا بہت شکریہ.